قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ حدیث میں جڑی پیش کرن لگا وہاں، اگر انہاں دے اندر کوئی عداوت ہوئے یا دشمنی ہوئے یا تے کدے او دی تعریف نہ کرنا، نبی کریم نے رات دی تاریکی وچ حجرے پاک دے اندر تعریف کی تھی علی پاک دی، اور اس تعریف نو باہر کنے کڈیا، اس حدیث نو باہر کنے بیان کیتا ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں جی اور سے بھی روایت ہے لیکن میں مائی صاحبہ کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ مائی صاحبہ فرمانیاں نے نبی کریم نے فرمایا عائشہ، ہائے ہائے جی میرے آقا، فرمایا عائشہ میرا بھائی جڑا علی ہے او دے چہرے نو تک لینا اللہ دی عبادت ہے۔ ہائے مائی صاحبہ عرض کر دیا نے کملی والیا کوئی علی دا چہرہ نہ تک سکے، یہ تو آپ نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کملی والے کوئی علی دا چہرہ نہ تک سکے تے پھر نبی کریم نے آگے سے ارشاد فرمایا عائشہ اگر چہرہ نہ تک سکے علی کے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے کسی حصے پر نظر پڑ ہی جانا اللہ کی عبادت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لوگو علی حق نالے حق علی نالے علی قرآن نالے قرآن علی نالے، اوے لوگو علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت۔ فرمایا لوگو میں علم دا شہراں علی دا دروازہ ہے، اوے لوگو جدا میں مولا ادا رب مولا، جدا رب مولا ادا میں مولا، گل مک گئی ہے جدا میں مولا ادا علی مولا۔ یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے واپسی موقع پر یہ فرمائے لوگو سن لو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضور نے فرمایا جدا میں مولا ادا علی مولا، علی مولا، اللہ اکبر، علی مولا۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں علی 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 علی، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یارو تین دن دے تریائے پیاسے ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دیتیاں ان غازیاں شیر جوانا، پر بیت یزید قبول نہیں کیتی تاکہ آل نبی دیاں شانہ، آزم صبر حسین دا ڈٹھا بچ کربل دے میدان، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے۔ حضرت مولا علی فرماندے نے مدینہ پاک دا شہر ہے، میرے دل وچ خیال ہے معاملات نے میں چاہنا نبی کریم نال بیان کراں پر جرت نہیں، وقت آ گیا نبی کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے علی پاک۔ رسول اللہ نے فرمایا علی کیوں آئے، کملی والے کوئی گل کرنی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا علی بولو نا۔ آقا کیویں بولا، گل وڈی ہے منہ نکاوے جرت نہیں پیندی بولا کہ نہ بولا۔ نبی کریم نے فرمایا علی جے تو بولے گا نہیں پتہ کیویں چلے گا، علی جے تو نہیں بول دا تے پھر میں دسا کیوں آیا میں۔ علی فرماند نے جدو رسول اللہ نے ایک گل کہی میں جان گیا نبی تو زیادہ دلاں دے بیت کون جان دے۔ یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ علی عرض کر دینے آقا مہربانی کرو نا دسو نا آپ میں کیوں آئے ہیں، میں نو شرم آندی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا علی کدرے فاطمہ دے رشتے دی گل تے دل وچ نہیں لے کے پیا پھردا، اتنی گل رسول اللہ نے کہی
علی دیاں نظراں جھک گئیاں آقا بول نہیں سکتا ہمت نہیں جرت نہیں نبی کریم نے فرمایا علی مبارک ہووی جڑی گل تو دل وچ لے کے پیا پھرنے ہونے جبریل آئے نے اللہ والوں پیغام دے کے گئے نے رب پیا کہندا ہے محبوبا تیرے بوہے تے علی آ رہے ہیں انکار نہ کریو کیونکہ فاطمہ تے علی دی جوڑی اللہ نو منظور ہے علی جس کام کے لیے تو آیا ہے نا میرا رب بھی یہی چاہتا ہے میرے اللہ کو بھی یہی منظور ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح تجھ سے کر دوں اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ لیکن علی خیال کری فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے ہاں جنہیں فاطمہ نو ناراض کیتا ہے انہیں محمد رسول اللہ نو ناراض کیتا ہے جنہیں رسول اللہ نو ناراض کیتا ہے انہیں اللہ نو ناراض کیتا ہے علی بیٹی تیرے نکاح وچ دے رہا ہاں لیکن جب تک فاطمہ تیرے نکاح وچ تو دوجی شادی نہیں کر سکدا اب علی بھی حکمت والے ہیں جی ہاں سمجھنے والے یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ یہ باقیوں لیے قانون 4 کا ہے میرے لیے کیوں جی نہیں جانتے ہیں کہ حضور کی لاڈلی ہے کہیں اونچ نیچ ہو گئی دوسری بی بی کے آنے سے تو کہیں فاطمہ کا دل دکھا تو رسول ناراض ہوں گے آئے حضور ناراض ہوئے تو اللہ علی اللہ کی ناراضگی کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں یہ وہ عظمت والے رفعت والے لوگ ہیں اللہ اکبر نبی کریم نے سیدہ دا نکاح کر دیتا لیکن رخصتی بعد میں ہوئی نکاح ہو گیا نکاح کے بعد نبی کریم نے اپنی دھی نو بلایا علی نو بلایا سنے آئے ہائے فاطمہ ادھر آ جاؤ جی بابا علی ادھر آ جاؤ دوویں قریب آ گئے نبی کریم نے ہن اپنی دھی نو نصیحت کی تھی اپنی دھیاں نو انج نصیحت کی تھی کرو گھر آباد رہن گے فرمایا فاطمہ جی بابا فرمایا اے میری لختے جگر تیرے بڑے بڑے رشتے آئے نامور لوگاں دے بھی رشتے آئے میں انکار کر دیتا ہے جویں ساڈیاں دیاں بچیاں آنیاں آئے مقدر ہی سڑ گئے پیواں اے ہی لدا ہے ہونا نا بعض اوقات پھر خامد کے گھر میں اونچ نیچ تو ہوتی ہے پھر کوسنیاں جناب پیواں ماؤاں براواں یہی رشتہ تو سان لدا ہے اب سنیے حضور نے کیا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ حضور کی زندگی میں دیکھو ان کو فالو کریں وہ بی بی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے کائنات کی مالکہ ہے ہاں ہاں حضور نے کیا فرمایا فاطمہ بڑے بڑے رشتے آئے دیے میں انکار کر دیتا جاننی ہے تیرے بابے نے تیرے واسطے جنوں پسند کیتا ہے اودے کول گڈی کوئی نہیں کوٹھی کوئی نہیں زمیناں کوئی نہیں فیکٹریاں کوئی نہیں کارخانے کوئی نہیں ڈالر تے ریال کوئی نہیں دولت انبار اس کے پاس نہیں ہے لیکن فاطمہ تیرے بابے نے اپنے قبیلے سے بنو ہاشم میں سے تیرے لیے اس کو پسند کیا ہے جس سے زیادہ کردار کا کوئی دھنی نہیں ہو سکتا یعنی کردار میں تقوی میں زہد میں علی کا مقابلہ نہیں ہے فرمایا فاطمہ مال و زر تو نہیں ہے لیکن علی کے مقابلے کا کردار کا کوئی دھنی نہیں ہے اس لیے تیرے بابے نے علی کو پسند کیا ہے تیرے لیے اللہ یہ بتایا کہ بیٹی مال و زر کو نہ دیکھنا علی کا کردار کیسا ہے علی کی سیرت کیسی ہے اس کو دیکھنا بیٹی کو یہ بتا دیا ہاں ہاں اور ایسے موقع آئے جی آئے سیدہ فاطمہ فرمانیہ نے کئی باری انجویا آئے ہائے کچھ نہ ملیا علی پاک نے یہودیاں دی کھیتی ایسے بھی موقع یہودی کی کھیتی باڑی کی علی نے دن کو مزدوری کی جی ہاں جی کچھ نہ ملا ایسے موقع بھی آئے اور انج بھی ہویا ہائے ہائے ایک جنگ تو بعد نبی کریم دی بارگاہ وچ بہت سارا مال غنیمت آ گیا غلام بھی آ گئے قیدی بن کے کنیزاں بھی آ گئیاں لونڈیاں بھی آ گئیاں سنیو حضرت علی پاک نے فرمایا فاطمہ
جی میرے سرتاج فرمایا جانا اپنے بابے کو چکی پی پی کے تیرے ہتھاں تے چھالے پہ گئے نے رسول اللہ نو کہنا ایک لونڈی سانو دے دین ایک غلامہ سانو دے دین تو ملکہ کائنات ہے خاتون اول ہے اللہ نے تینو درجہ دیتا ہے جنت وچ مومن عورتاں دے اللہ نے تینو سردار بنایا وے صرف تسی سردار نہیں ہو توڑے بچیاں دی جوڑی بھی سردار ہے حسن حسین بھی جنتی جوانہ دے سردار نے ایڈیاں شانہ والی فاطمہ اپنے بابے نو کہونا ہی کنیز دے دیو سیدہ فاطمہ نبی کریم دی بارگاہ دے اندر گئیاں لیکن جا کے شرم آ گئی سلام کر کے واپس آ گئیاں جرت نہ پئی مڑ کے آئیاں علی پاک نے پوچھا فاطمہ گل ہو گئی ہے عرض کیتی میرے سرتاج میں گئی ضرور ہاں لیکن رسول اللہ دی بارگاہ وچ جا کے مینوں شرم آ گئی ہے میں مڑ آئیاں علی فرمایا شرما دیاں کیوں چلو میں توڑے نال چلنا وا پھر فاطمہ نو لے کے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر نبی کریم نے جدوں دعا نو ویکھیا فرمایا علی بیان کرو آئے کیوں آقا پہلے فاطمہ نو بھیجے ہے مگر انہاں گل نہیں کیتی مڑ کے چلیاں گئیاں نے میں انہاں دے نال آیا وا فاطمہ دے ہاتھ ویکھو نا چکی پی پی کے چھالے پہ گئے نے میں مزدوری کر کر کے میرا بھی حالت خراب ہے مہربانی کرو نا ایک لونڈی ایک کنیزہ ایک خادمہ سنو دے دیو گھر دی خدمت واسطے ہن خیال کریو نا اللہ نے تو انو تے میں بھی فراوانی دیتی ہے مالو زر رکھن والے ہو اللہ اکبر خیال کریو نبی دی بیٹی ہے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا فاطمہ خبردار میری دیئے ایک گل ایک واری کیتی ہے دوبارہ نہ کری تیرا بابا اس چیز نو پسند نہیں فرماندا فاطمہ دل برداشتہ نہ ہو میں تینو اس کولوں بھی زیادہ ایک نعمت دینا وا کملی والے ہو کیڑی نعمت ہے فرما دیئے لونڈی نہیں ملے گی کنیز نہیں ملے گی خادمہ نہیں ملے گی یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے کام تجھے خود کرنا پڑے گا ہاں تو کہتی ہے نا تھکن ہو جاتی ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے تھک جانی ہے اے فاطمہ گھبرا نہیں نبی دی بیٹی ہے میں تینو ایدے کولوں زیادہ فضیلت والی چیز دینا وا کملی والے کی دین دیو فرما دیئے ہر روز سون کولوں پہلا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 10 واری پڑھ لیا کر دیئے سارے دن دی تھکاوٹ اتر جائے